السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 8 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اچھا جی، علی لاریجانی جو کہ چیف سیکیورٹی آفیسر تھے ایران کے، جن کے قتل کے بعد جو ہے وہ ایران کی جانب سے بڑا بھرپور قسم کا جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے اوپر جو بمباری ہے پچھلے 24 گھنٹے میں، وہ اس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کی چند ویڈیوز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ ایران کی جانب سے جو میزائلز فائر کیے گئے، اس کے بعد اسرائیل کے اندر جو ہے وہ کیا صورتحال ہے کہ وہ پوری طرح لرز اٹھا ہے۔ بہت سی ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو دکھانی ہیں۔ اور ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت اسرائیل کے خلاف حملوں کی 61ویں لہر جو ہے وہ شروع کی گئی ہے، جس میں مختلف قسم کے میزائل داغے گئے۔ بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ 100 سے زائد فوجی اور سیکیورٹی اہداف کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان حملوں میں کلسٹر وار ہیڈ والے میزائل بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق تل ابیب میں متعدد گاڑیاں تباہ ہوئیں، کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی اور عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اسرائیلی ذرائع کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 2 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ مزید نقصانات کی تفصیلات بھی جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ادھر ایران نے خلیجی ممالک پر میزائل اور ڈرون حملوں کا سلسلہ بھی تیز کر دیا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ میری اطلاعات کے مطابق اس کے اندر جو ہے وہ بہت تیزی سے اضافہ ہوگا ان حملوں کے اوپر، جس کے باعث پورا خطہ جو ہے وہ شدید کشیدگی کی زد میں آ گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق قطر، متحدہ عرب امارات، کویت، سعودی عرب اور بحرین نے حالیہ گھنٹوں میں متعدد میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ قطر کی وزارت دفاع کے مطابق ایک میزائل کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا، جبکہ کویت کی نیشنل گارڈ نے ایک ڈرون مار گرانے کی تصدیق کی ہے۔ متحدہ عرب امارات میں بھی فضائی دفاعی نظام کو متحرک کیا گیا، جہاں دبئی سمیت مختلف علاقوں میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ حکام کے مطابق یہ دھماکے دفاعی کارروائیوں کے نتیجے میں ہوئے ہیں۔ سعودی عرب نے بھی مشرقی علاقے میں ایک ڈرون کو تباہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ بحرین نے جنگ کے آغاز سے اب تک سینکڑوں میزائل اور ڈرونز کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہیں گے۔ یہ سامنے ویڈیو جو ہے اسرائیل سے ریلیٹڈ یہ ویڈیو ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق تل ابیب کے قریب واقع شہر رامات گان میں میزائل حملے کے بعد دھماکہ مواد کے ٹکڑوں سے جو ہے اس کے گرنے سے 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ حالیہ حملے میں بھی وسطی اسرائیل میں وسیع پیمانے کے اوپر جو ہے املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب رائٹرز کی ایک ویڈیو ہے، یہ سامنے آئی ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جناب بیسکلی وہی جو واقعہ پیش آیا ہے تل ابیب کے قریب، جہاں پہ ایرانی میزائل حملے میں شارپنلز کے زخموں کی وجہ سے وہ جان کی بازی ہار گئے، ایک مرد اور ایک عورت۔ قومی ایمبولینس سروسز نے بتایا ہے، جس سے اسرائیل میں جنگ کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد اب 14 ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ کلیش رپورٹ کی جانب سے جو ہے وہ بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور ایرانین کلسٹر میونیشن جو ہے اس کا جو بم آ کے گرا ہے وہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر، اسرائیل کے اندر واقع ایک ریلوے اسٹیشن کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی وہاں پہ نقصان ہوا ہے۔ ٹرین بھی ایک وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، لیکن زیادہ نقصان جو ہے وہ ایکچولی ریلوے اسٹیشن کا ہوا ہے۔ اور ایک اور ویڈیو بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، یہ وہ ویڈیو ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تل ابیب میں جو ہے وہ مختلف جگہوں کے اوپر حملے کیے گئے، اور اس میں جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کے اوپر ایکچولی 2 میزائلز گرے ہیں، اور رامات گان کے اندر بھی جو ہے وہ میزائل گرنے کی بعد کی جو ہے جو رہائشی علاقہ تھا اس کی فوٹیج جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے، جہاں پہ یہ نقصان پہنچا ہے، اور دور سے جو ہے آگ بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ پارکنگ ایریا کے اندر جو ہے وہاں پہ آگ بھڑک رہی ہے، جس کی وجہ سے گاڑیاں جو ہے وہ نظر آتش ہوئی ہوئی ہیں۔ اور جو بلڈنگز کو نقصان پہنچا اور اس کے بعد یہ جو ریلوے اسٹیشن ہے جس سے نقصان پہنچا، یہ تمام جو ہے وہ ایرانی میزائلز کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ صرف ریلوے اسٹیشن نہیں بلکہ یہاں پہ ایک اور ویڈیو بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ کلسٹر میونیشنز کا استعمال جو ہے وہ بین گوریون ایئرپورٹ تل ابیب، اس کے حوالے سے جو ہے وہ سامنے اس کے بارے میں کیا گیا کہ جناب وہاں پہ بھی جو ہے وہ دھماکے دور سے جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایئرپورٹ کو خاص طور پہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو پہلے ریلوے اسٹیشن کی جو ہے وہ بات ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو میزائلز فائر کیے گئے ہیں وہ اس سے بین گوریون جو ایئرپورٹ ہے وہ بھی نشانے پہ ہے۔ تو یہ 2 مختلف جگہیں، ریلوے اسٹیشن اینڈ ایئرپورٹ، دونوں کو جو ہے وہ اسرائیل کے اندر نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے خاص طور پہ علی لاریجانی کے قتل کے بعد جو ہے ان حملوں کے اندر جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ بھی یہ سامنے آئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے یہ تل ابیب میں جو ہے وہ ایک فیکٹری کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ میزائل سے حملہ کیا گیا، اور اس کی وجہ سے اس فیکٹری کے اندر جو موجود سارا سامان تھا وہ جل کر خاکستر ہو گیا، اور دھوئیں کے بادل جو ہے وہ اٹھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ کس حد تک یہ دھماکہ جو ہے وہ شدید تھا۔ اس کے علاوہ صرف یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوتی، بلکہ
تل ابیب سے جو ہے ایک اور فوٹیج بھی جو ہے سامنے آئی ہے، اور یہ جنوبی تل ابیب کا علاقہ ہے جہاں پہ ایرانی حملے کی وجہ سے جو ہے وہ وہاں پہ بھی دھماکہ ہوا، اور ریسکیو کی ٹیمیں جو ہے فوراً اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ اسرائیلی ریسکیو سروسز جو ہیں وہ روانہ کی گئی ہیں۔ کہانی صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ امریکی ایمبیسی کی سامنے آئی ہے جو بغداد کے اندر واقع ہے۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ بغداد کے اندر جو امریکی ایمبیسی ہے اس کو بار بار پچھلے 3 دن سے ایکچولی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اور کل رات کو بھی جو ہے دوبارہ ایران کی جانب سے اسی ایمبیسی کو جو ہے وہ خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا۔ اب ظاہری بات ہے، میرے خیال میں ایران کے پاس کسی قسم کی کوئی انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ وہ خاص طور پہ صرف ایک اس ایمبیسی کو جو ہے وہ بار بار ٹارگٹ کر رہے ہیں، یا تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہاں پہ جو پوری یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کا وار روم جو ہے وہ شاید یہیں پہ بنایا گیا ہے، اسی لیے اسپیسیفکلی جو ہے وہ اس کو بغداد کی اس ایمبیسی کو جو ہے وہ بغداد میں واقع امریکن جو ایمبیسی ہے خاص طور پہ اسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور تیسرے دن مسلسل جو ہے وہ یہاں پہ اسے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پریس ٹی وی کی جانب سے جو ہے یہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ایرانی میزائل جو آ رہے ہیں ان کو انٹرسیپٹ کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، اور اس کی فوٹیج بھی جو ہے وہ پریس ٹی وی کی جانب سے ریلیز کی گئی ہے کہ کس طرح انٹرسیپٹرز جو ہے وہ پھینکے جاتے ہیں لیکن وہ اس میزائل تک جو ہے وہ پہنچ ہی نہیں پاتے، اور میزائل جو ہے الٹیمیٹلی اپنے ٹارگٹ کے اوپر آ کے گرتا ہے۔ یہ خبریں بہت دنوں سے آ رہی ہیں کہ جناب ان کے پاس انٹرسیپٹرز کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور میزائل جتنی تعداد سے آ رہے ہیں یا جو ڈرونز جتنی تعداد سے آ رہے ہیں ان کو انٹرسیپٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اسی طرح ایک فوٹیج جو ہے وہ مزید سامنے آئی ہے۔ دوسری جانب ایک اور فوٹیج جو ہے وہ بیروت کی آئی ہے، لبنان، جہاں پہ اسرائیل کی جانب سے حملہ جب کیا گیا تو پوری کی پوری ایک بلڈنگ جو ہے وہ ہی منہدم ہو گئی، اور اس سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس حد تک شدت کا یہ دھماکہ تھا جس کے نتیجے میں پوری کی پوری بلڈنگ جو ہے وہاں پہ نیچے گر گئی۔ اب یہ اصل وجہ جو ہے یہاں پہ لبنان کے اندر جو ہے حزب اللہ کو ٹارگٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی وجہ سے مختلف دھماکے لبنان کے اندر کیے جا رہے ہیں، اور یہ جو دھماکہ ہے وہ لگتا ہے جیسے اس کی بالکل بیس کے اوپر جو ہے وہ کیا گیا تاکہ اس پوری بلڈنگ کو ہی جو ہے وہ گرا دیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک مطلب جو ایک تو وار کے اندر ظاہری بات ہے ایک دوسرے کے اوپر حملے وغیرہ کیے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک اور جو بڑی گھٹیا حرکت جو ہے وہ اسرائیلی فوجیوں کی جانب سے کی گئی وہ یہ ہے کہ جناب 28 فروری کو الاقصی مسجد جو ہے اسے بند کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے جو ہے وہ جو مسلمان تھے وہ تراویح پڑھنے کے لیے جو ہے جو مسجد کے باہر کا ایریا ہے وہاں پہ وہ تراویح پڑھ رہے تھے۔ کل رات کو جو ہے وہ اسرائیلی فورسز نے وہاں پہ اس جگہ کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹیئر گیس کی فائرنگ کی، اور ساؤنڈ بامز جو ہے وہ استعمال کیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ لاٹھی چارج بھی جو ہے وہ کیا گیا، اور وہ مسلمان جو وہاں پہ آرام سے نماز پڑھ رہے تھے ان کو نماز بھی نہیں پڑھنے دی گئی۔ تو اب مطلب اس حد تک گھٹیا پن کے اوپر اتر آئے ہیں کہ کسی کو اگر وہ اپنی مذہبی فرائض سر انجام دے رہا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ انہوں نے انجام نہیں دینے۔ آپ صرف مسلم دشمنی جو ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی کوٹ کے اندر ان کے اندر بھری ہوئی ہے کہ ایک پرامن شخص جو صرف اپنی نماز پڑھ رہا ہے اس کو نماز بھی نہیں انہوں نے پڑھنے دینی۔ اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج جو ہے وہ سامنے آئی ہے، وہ ہے جناب یہ متحدہ عرب امارات سے دبئی کی یہ فوٹیج ہے، اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہاں پہ جو ہے انٹرسیپٹر میزائل جو ہے وہ رات کے وقت جو ہے وہ پھینکے گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران کی جانب سے ایڈوانس بیلسٹک میزائل جو ہے وہ فائر کیے گئے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف، اور ان کو ناکارہ بنانے کے لیے جو ہے انٹرسیپٹرز جو ہے وہ پھینکے گئے۔ کس حد تک زیادہ تعداد ہے ان انٹرسیپٹرز کی، کس حد تک بڑی تعداد میں بیلسٹک میزائلز وہاں پہ آ رہے ہیں، اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو گننا مشکل ہو جاتا ہے کہ کتنی روشنیاں جو ہیں وہ آسمان کے اندر نظر آ رہی ہیں، اور آبویسلی پوری دبئی کے اندر جو ہے اس وقت یہ پورا دبئی جو ہے ان مناظر کو وہاں پہ دیکھ رہا تھا، اور اس وقت دبئی کے اندر جو خاص طور پہ رہائشی پاکستانی ہیں آئی کین انڈرسٹینڈ دیم، وہ نیچے کامنٹس بھی کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کے نیچے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہاں سے دیکھتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایکچولی پاکستانی جو دبئی کے اندر موجود ہیں وہ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں۔ میں خاص طور پہ ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہوا کرے یا اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو شیئر تو پلیز آپ ہمیں نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ وی ول ٹرائی، بلکہ میں اپنی ٹیم کو کہوں گا کہ خاص طور پہ دبئی سے ریلیٹڈ اگر کوئی انفارمیشن یا ایون سعودی عرب سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن یا ایران سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن اگر ہوتی ہے تو پلیز اس کو بھی اب آئندہ سے جو ہے وہ ہمارے اس ویلاگ کا حصہ بنائیں، تاکہ لوگوں کے کامنٹس بھی جو ہے ہم شیئر کر سکیں، وہ بتا سکیں کہ وہاں پہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ ویسے تو ہم پچھلے 2 ہفتے سے جو ہے وہ ایران سے جرنلسٹ جو ہیں ان کو لے رہے ہیں تاکہ وہ اپڈیٹس دے سکیں، لیکن آئی ووڈ وانٹ کہ اگر کوئی سعودی عرب سے اور دبئی سے بھی کوئی جرنلسٹ یا کوئی تجزیہ کار جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں لینے کی، تاکہ وہ بھی آپ کو بتا سکیں کہ آن گراؤنڈ سچویشن جو ہے وہ اس وقت کیا ہے۔ دوسری جانب جہاں پہ سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے تو ایک سعودی تجزیہ کار ہیں سلمان الانصاری، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو کے اندر ایک نیا پرسپیکٹیو جو ہے اس جنگ سے ریلیٹڈ انہوں نے دیا ہے، میں نے سوچا یہ ضرور جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔
اپنے اس انٹرویو کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر سعودیوں نے اس جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا تو ایران کا بہت نقصان ہوگا. سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو ایکٹیویٹ کرے گا. جہاں تک آپ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے تو سعودی عرب بھی ایک نیوکلیئر چھتری کے نیچے آ جائے گا. یہ بالکل ایک وارننگ ہے. تو یہ انہوں نے بڑا کلیئر کٹ جو ہے وہ بتایا ہے کہ جناب اس طرح اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اس کو برداشت کرتا رہے گا تو ایسا نہیں ہے. ہماری طرف سے بھی ریٹیلیشن آ سکتی ہے. اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ جو کیا گیا دفاعی معاہدہ اس کا بھی وہ تذکرہ کرتے ہیں. ایون دو ابھی تک پاکستان کے حوالے سے اس دفاعی معاہدے کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیویشن نہیں ہوئی ہے. لیکن کیا پتہ مطلب کہ کس وقت جا کے جو ہے دونوں ملک یہ سوچیں کہ ناؤ انف از انف اور ہمیں جو ہے اب اس کے بیچ میں آنا پڑے گا. اس کے علاوہ بی بی سی کے اوپر جو ہے وہ یہ خبر آئی ہے اور اس میں کہنا ہے کہ امریکی فوج کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے آبنائے ہرمز کے ساتھ واقع ایرانی میزائل سائٹس کے اوپر زیر زمین بنکرز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے طاقتور بموں کے ذریعے جو ہے اسے نشانہ بنایا ہے. ایکس پر جاری بیان میں امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ امریکی افواج نے ایران کے ساحلی علاقوں میں واقع مضبوط میزائل سائٹس کے اوپر کامیابی کے ساتھ متعدد 5000 پاؤنڈ وزنی زیر زمین اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھنے والے بموں کا استعمال کیا ہے. امریکی فوج کے مطابق ان مقامات پر موجود ایرانی اینٹی شپ کروز میزائل آبنائے ہرمز میں بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے لیے خطرہ بن رہے تھے. بنکر بسٹر کہلانے والے یہ بم جن کی قیمت 2022 کے ایک ایئر فورس ٹائمز رپورٹ کے مطابق تقریباً $2,88,000 فی بم ہے. ایک بم جو ہے وہ تقریباً $3 کا ہے. اب بھی ان 30,000 پاؤنڈ وزنی بموں کے مقابلے میں کم طاقتور ہیں جو امریکہ نے گزشتہ سال ایرانی جوہری تنصیبات پر گرائے تھے. فردو کے اگر آپ کو یاد ہو نیوکلیئر پاور پلانٹ تھا جب پہلے ان کے آپس میں جنگ ہوئی تھی تو اس وقت فردو کے اوپر جو ہے وہ 30,000 پاؤنڈ وزنی بم کا استعمال کیا گیا تھا. تو ابھی بھی یہ وہ والے بم نہیں ہیں لیکن پھر بھی 5,000 پاؤنڈ کا جو بم ہے وہ بھی اچھا خاصا بھاری بم ہوتا ہے تو اس کا جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اس کے علاوہ آسٹریلیا کے وزیر اعظم کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ ایران کی جانب سے داغے جانے والا ایک میزائل متحدہ عرب امارات اور آسٹریلیا کے فوجی اڈے کے قریب گرا ہے. وزیر اعظم اینتھنی نے کہا کہ یہ میزائل آج یعنی بدھ کی صبح 9:15 پر متحدہ عرب امارات میں واقع المنہاد اڈے کے اوپر گرا جہاں آسٹریلیا کی فوج بھی وہاں پہ موجود ہے. انہوں نے مزید کہا کہ میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ کوئی بھی آسٹریلوی اہلکار زخمی نہیں ہوئے اور سب مکمل طور پر محفوظ ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رہائشی بلاک اور طبی سہولت کے مرکز کو معمولی نوعیت کی آگ لگنے سے نقصان پہنچا ہے. یہ آگ اس وقت لگی جب یہ میزائل اڈے کی طرف جانے والی سڑک پر آ گرا. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز کہا تھا کہ بیجنگ کے دورے کو وہ مؤخر کر رہے ہیں جہاں انہیں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کرنا تھی. ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس ملاقات کو دوبارہ ترتیب دے رہے ہیں. ہم چین کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ اس پر متفق ہیں. ٹرمپ کا منصوبہ تھا کہ وہ 31 مارچ سے 2 اپریل تک بیجنگ کا دورہ کریں گے جو ان کی دوسری مدت صدارت کے 14 ماہ کے دوران یہ پہلا دورہ ہوتا. انہوں نے کہا کہ اب وہ یہ دورہ تقریباً 5 یا 6 ہفتوں میں ہوگا. تاہم وائٹ ہاؤس نے کوئی حتمی تاریخ ابھی بھی نہیں بتائی ہے. واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے ایک ترجمان نے کہا کہ چین اور امریکہ صدر ٹرمپ کے دورہ چین بشمول تاریخوں کے حوالے سے رابطے میں ہیں. اس وقت میرے پاس مزید کچھ کہنے کو فی الحال نہیں ہے. یہ دورہ جو ہے اب باقاعدہ طور پہ آفیشلی جو ہے وہ ڈیلے کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ اقوام متحدہ کے جوہری نگرانی ادارے نے کہا ہے کہ ایرانی حکام نے ملک کے واحد فعال جوہری پاور پلانٹ پر ایک پروجیکٹائل کے لگنے سے کی اطلاع دی ہے جس سے کوئی نقصان نہیں ہوا ہے. بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پہ کہا کہ ایران نے اطلاع دی ہے کہ منگل کی شام کو این پی پی کے احاطے پر ایک پروجیکٹائل لگا. پلانٹ کو کوئی نقصان یا عملے کو کوئی چوٹ نہیں پہنچی ہے. ایجنسی کے سربراہ رافیل گراسی نے کہا کہ وہ تنازع کے دوران احتیاط کی اپیل کو دہرائیں تاکہ کسی جوہری حادثے کے خطرے سے بچا جا سکے. جنوب مغربی ایران میں واقع بوشہر پلانٹ اسلامی جمہوریہ کا واحد فعال جوہری پاور ریاکٹر ہے جو 2011 میں پہلی بار گرڈ سے منسلک ہوا تھا. بیسیکلی یہ بجلی بنانے کا ایک پلانٹ ہے اور اس کو نیوکلیئر پلانٹ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اس کے قریب ہی احاطے کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی ایک میزائل آ کے گرا ہے. اب اس کے اوپر جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اگر یہ ایکچولی اس کو جا کے ہٹ کر جاتا اور اگر وہاں سے ریڈیو ایکٹیو مٹیریل جو ہے وہ لیک ہونا شروع ہو جاتا, وہ فضا میں بھی ایڈ ہوتا, زمین میں بھی جاتا, تو اس کی وجہ سے کتنا بڑا جانی نقصان ہو سکتا تھا. تو اس وقت ایک بہت بڑا کنسرن یہ ہے کہ یہ جو بھی جنگ اس وقت ہو رہی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی جوہری نقصان نہ ہو, کیونکہ اگر وہ ہو گیا تو پھر اس خطے سے جو ہے وہ زندگی کے آثار بھی مٹ جائیں گے. جس ایریا کے اندر بھی یہ لیکیج ہوئی وہاں سے زندگی جو ہے وہ کئی دہائیوں تک اس کے بعد جو ہے آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئے گی. اس کے علاوہ
ایک اور خبر ہے جی کہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام کے اوپر جو ہے وہ ایک شخص کو ایران میں سزائے موت دے دی گئی ہے. اب ریسنٹلی ایران نے ایکچولی اس کے اوپر بڑا تیزی سے کام شروع کیا, اور میں نے آپ کو کل کے اپنے ویلاگ کے اندر یہ بات کی تھی کہ علی لارنجانی کو جو قتل کیا گیا ہے اس کے بعد جو موساد کے جاسوس ہیں ان کی گرفتاری کا سلسلہ جو ہے بڑی تیزی سے شروع کیا جائے گا, ان کو ڈیٹیکٹ کیا جائے گا کہ آخر کہاں سے جو ہے یہ لیکیج ہوئی ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ ایک جاسوس کو جو ہے سزائے موت دے دی گئی ہے. اس شخص کو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کو ایران کے حساس مقامات کی تصاویر اور معلومات فراہمی کرنے کا مجرم جو ہے وہ قرار دیا گیا. ایران کی میزان نیوز ایجنسی کے مطابق اس شخص کی شناخت کوروش کیوانی کے نام سے ہوئی ہے. اسرائیل کے ساتھ دہائیوں پر محیط خفیہ کشیدگی کے دوران ایران نے متعدد افراد کو سزائے موت دی ہے جن پر موساد سے روابط رکھنے اور ملک کے اندر اس کی کارروائیوں میں مدد دینے کا الزام تھا. تو یہ پہلا جاسوس اس جنگ کے دوران جو ہے وہ سزائے موت کا حقدار ٹھہرا ہے. اس کے علاوہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کی شہادت پر رد عمل میں کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک مضبوط سیاسی ڈھانچہ ہے اور کسی فرد کی موجودگی یا غیر موجودگی اس کے ڈھانچے پر اثر نہیں ہوتی. عراقچی نے الجزیرہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمارے پاس رہبر اعلیٰ سے زیادہ اہم رہنما کوئی نہیں تھا, اور جب انہیں شہید کر دیا گیا تب بھی نظام نے اپنا کام جاری رکھا اور فوراً ان کی جگہ ایک متبادل مقرر کر دیا گیا. اگر کوئی اور فرد بھی شہید ہو جائے تو یہ سلسلہ دہرایا جائے گا. ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر وزیر خارجہ یعنی کہ وہ خود انہیں بھی اگر کسی دن نشانہ بنایا جائے اور وہ شہید ہو جائیں تو ایسے میں بھی ان کی جگہ کسی کو لینی ہوگی. انہوں نے خلیج فارس کے جنوبی ممالک پر ایران کے حملوں کے بارے میں کہا کہ ہم نے خود کو صرف دشمنوں کے سرکاری اڈوں تک محدود نہیں رکھا. جہاں بھی امریکی افواج کی موجودگی تھی, جہاں بھی ان کے ادارے موجود تھے, وہ نشانہ بنائے گئے. ان میں سے بعض مقامات شہری علاقوں کے قریب ہو سکتے ہیں, لیکن یہ ہماری غلطی نہیں, یہ غلطی امریکہ کی ہے کہ آخر وہ ان جگہوں سے جو ہے وہ کیوں آپریٹ کر رہے تھے. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر دی گارڈین کے اندر آئی ہے, جو برٹش اخبار ہے. انہوں نے کہا جی برطانیہ کے قومی سلامتی کے مشیر جونتھن پاول نے امریکہ اور ایران کے درمیان آخری مذاکرات میں وہ شریک ہوئے, اور انہوں نے اندازہ لگایا کہ تہران کی طرف سے اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں پیش کی گئی پیشکش اتنی اہم تھی کہ جنگ سے بچا جا سکتا تھا. بیسکلی ان کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جنگ سے پہلے جب ان دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے, امریکہ کے درمیان اور ایران کے درمیان, تو اس آخری میٹنگ کے اندر یہ جو جونتھن پاول ہیں یہ خود بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے اپنے جوہری پروگرام سے ریلیٹڈ اتنی زبردست ایک آفر کی تھی کہ جس سے جنگ کو ٹالا جا سکتا تھا. انہوں نے کہا جی ذرائع کے مطابق پاول نے محسوس کیا کہ فروری کے آخر میں جنیوا میں پیش رفت ہوئی اور ایران کی طرف سے پیش کردہ معاہدہ حیران کن تھا. مذاکرات ختم ہونے کے بعد 2 دن بعد اور جب ویانا میں مزید تکنیکی مذاکرات کے لیے تاریخ طے پا چکی تھی, امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا. 3 ذرائع نے تصدیق کی کہ پاول مذاکرات میں موجود تھے اور انہیں مذاکرات کی پیش رفت کا قریبی علم تھا. پاول کو ثالث کے طور پر طویل تجربہ حاصل ہے, اور ایک ذریعے کے مطابق پاول نے اپنے ساتھ برطانیہ کی کابینہ آفس کا ایک ماہر وہ لائے ہوئے تھے. ایک مغربی سفارتکار نے کہا کہ جونتھن نے سوچا کہ معاہدہ ممکن ہے, لیکن ایران ابھی وہاں تک نہیں پہنچا تھا, خاص طور پر اپنے جوہری مقامات پر اقوام متحدہ کی جانچ کے معاملے پر. ایک سابق عہدیدار نے جو مذاکرات کے شرکاء سے بریف ہوا تھا, وٹکاف اور کوشنر نے اپنے ساتھ امریکی تکنیکی ٹیم وہ ساتھ نہیں لے کر آئے تھے. سابق عہدیدار نے مزید کہا کہ برطانوی ٹیم ایران کی طرف سے میز پر رکھے گئے موقف سے حیران رہ گئی. یہ مکمل معاہدہ نہیں تھا, لیکن یہ پیش رفت تھی اور امکان نہیں تھا کہ ایران کی آخری پیشکش ہو. برطانوی ٹیم نے توقع کی کہ جنیوا میں پیش رفت کی بنیاد پر مذاکرات کا اگلا دور آگے بڑھے گا. مذاکرات کا اگلا دور 2 مارچ کو ویانا میں ہونا تھا, لیکن کبھی نہیں ہوا. امریکہ اور اسرائیل نے 2 دن قبل اپنا بھرپور حملہ جو ہے وہ شروع کر دیا. یہ بالکل وہی پوائنٹ ہے جو ایکچولی ایران نے بالکل جب جنگ کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے بار بار یہ بات کہی تھی کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے, ہمارے بریک تھرو ہو رہے تھے, ہماری تو چیزیں جو ہیں بالکل سموتھ چل رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا, اور ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جلدی جو ہے وہ اس جنگ سے کو ٹالا جا سکے گا اور ہم لوگ مذاکرات کے ذریعے کوئی نہ کوئی سلوشن نکال لیں گے. لیکن اس دوران جو ہے امریکہ نے وہی کیا جو وہ ماضی میں بھی کر چکے ہیں کہ مذاکرات کے دوران ہی جو ہے انہوں نے حملہ کر دیا. تو اس سے نیت کے کھوٹ جو ہیں وہ پتہ لگتے ہیں کہ امریکہ کی نیت جو ہے وہ کیا تھی. اب یہ برطانیہ کا اخبار ہے جو بیسکلی خود بتا رہا ہے, جو پول کھول رہا ہے کہ امریکہ کی نیت جو ہے وہ شروع سے ہی خراب تھی. اس کے علاوہ پی آئی اے نے جناب خلیج کے خطے میں سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر اگلے 48 گھنٹوں کے لیے فجیرہ متحدہ عرب امارات کے لیے اپنی پروازیں جو ہیں وہ معطل کر دی ہیں. بدھ کو جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن میں پی آئی اے نے کہا کہ العین کے لیے پروازیں شیڈول کے مطابق جاری رہیں گی. اس وقت العین ہی متحدہ عرب امارات کا واحد ایسا مقام رہے گا جہاں پی آئی اے کی پروازیں آپریٹ کریں گی. یہ معطلی ایران کی جانب سے منگل کو متحدہ عرب امارات پر کیے گئے تازہ حملوں کے بعد جو ہے وہ کی گئی ہے, جس کو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو جو ہے وہ اوائڈ کیا جائے.
اس کے علاوہ ایرانی سفارت خانے کی ایک پوسٹ کے مطابق ایران اپنے ورلڈ کپ میچز کو امریکہ سے میکسیکو منتقل کرنے کے لیے فیفا کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، لیکن فیفا کی جانب سے یہ سگنل آیا کہ جناب اس کے اندر جو ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ فٹ بال کا جو اگلا ورلڈ کپ ہے وہ امریکہ کے اندر منعقد ہونا ہے۔ ایران آلریڈی اس کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے، لیکن اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ایران اس ورلڈ کپ میں شرکت کرنے کے لیے کبھی بھی امریکہ نہیں جائے گا۔ ایکس پر جاری پیغام میں ایرانی فٹ بال فیڈریشن کے صدر نے اس حوالے سے کہا کہ مردوں کی ٹیم اس موسم گرما میں امریکہ کا سفر نہیں کرے گی، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ٹیم کی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ ان کے مطابق ایران فیفا کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے کہ ورلڈ کپ میں ایران کے میچز میکسیکو میں منعقد کیے جائیں۔ میکسیکو کے صدر نے اپنے روزانہ بریفنگ میں کہا کہ یہ ملک کے لیے کوئی لاجسٹک مسئلہ نہیں بلکہ ایک فیصلہ ہے جو فیفا کو کرنا ہے۔ فیفا نے ایتھلیٹ کو تصدیق کی کہ اس کا ایران کے ساتھ رابطہ ہے، لیکن واضح کیا کہ میچز اعلان کردہ اسکیڈول کے مطابق ہوں گے۔ فیفا کے ترجمان نے کہا ہے کہ فیفا تمام شریک رکن تنظیموں بشمول ایران کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں ہیں تاکہ فیفا ورلڈ کپ 2024 کی منصوبہ بندی پر بات کی جا سکے۔ فیفا کو توقع ہے کہ تمام ٹیمیں 6 دسمبر 2025 کو اعلان کردہ شیڈیول کے مطابق جو ہے وہ ورلڈ کپ میں شرکت کریں گی۔ ایران کو گروپ مرحلے کے میچز جو ہے لاس اینجلس میں بیلجیم، نیوزی لینڈ کے خلاف اور سیاٹل میں مصر کے خلاف کھیلنے ہیں۔ یہ ٹورنامنٹ 11 جون سے 19 جولائی تک امریکہ، میکسیکو اور کینیڈا کی مشترکہ میزبانی کے اندر جو ہے وہ ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔